لگتا تھا، لیکن آپ کے اندر جو چیز پیدا ہونی چاہیے صبر کے لیے، اور میں نے پہلے بتا دیا اب یہ بات اللہ کی ہے، میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی گفتگو، اللہ کی تقریر آپ سے ہے۔ 20 لوگوں کو آپ پیدا کر لیجئے، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 100 لوگوں کو صابر آپ پیدا کر لیجئے، 2000 کے اوپر یہ غالب آ جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ اگر ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی لوگوں کو، اعلیٰ انسانوں کو پیدا کر لیں گے، اس کے اندر اگر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے تو یقیناً دنیا کے ہر کونے میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ بابری مسجد کا مسئلہ بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ حل کر لیں گے۔ ہمارے اس ہندوستان کی سرزمین پر جو کچھ مسائل آج ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ان تمام کے تمام مسائل کو ہم حل کرتے چلے جائیں گے۔ آپ 1988 کے بعد سے یا 1992 جب بابری مسجد 6 دسمبر کو شہید کی گئی، اس کے بعد سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ نوجوان مسلمانوں کو ہندوستان میں اریسٹ کیا جاتا، بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد میں لوگوں نے اسے مشتعل کر دیا، بابری مسجد کی شہادت کی CDs اسے دکھائی گئی، اور اس کے بعد میں اس نے مشتعل ہو کر بم دھماکے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے تحت اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک، کئی سالوں تک چلتا رہا ہے، اور اس کے بعد میں بار بار انکاؤنٹرز آپ کے سامنے آتے گئے کہ فلانے مقام پر فلانے کو انکاؤنٹر کر دیا گیا، کچھ نوجوانوں کو انکاؤنٹر کر دیا گیا، مولانا کو انکاؤنٹر کر دیا گیا، اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ انکاؤنٹر کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے شاید کہ انکاؤنٹر یعنی مدبھیڑ، یعنی پولیس سے اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے، پولیس کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے تو اس صورت میں ہوتا ہے انکاؤنٹر۔ لیکن بار بار ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ فلانے مقام پر انکاؤنٹر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو 1992 کے بعد سے جو چیزیں ہمارے سامنے چلتی رہی، پھر ہم یعنی اس مسئلے سے ہم سنبھلے ہی نہیں تھے کہ ایک بڑا مسئلہ ہندوستان کے اندر اب ہمارے سامنے آ گیا کہ آپ بازار سے گوشت خرید کر جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں گوشت دیکھ لیا گیا، اب آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ بڑے کا ہے یا چھوٹے کا ہے، بس آپ کے ہاتھ میں گوشت ہے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ ٹرین میں سفر کریں گے اور آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ کے کپڑے یعنی کرتا پیجامہ یا کچھ آپ ایسے لباس میں ہیں جس سے مسلم ہونے کی شناخت ملتی ہے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی پہلے آپ اگر دیکھیں گے تو کچھ وضاحتیں یہاں پر موجود تھی، دنگے فسادات ہوتے تھے اور اس کے بعد میں قتل، خون، غارت گری ہوتی تھی، لیکن اب اس کے بعد میں ہندوستان کے حالات اس طریقے سے بدلتے چلے گئے کہ اب کسی انسان کو، کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے کسی وضاحت کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پہلے گرفتار کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد میں اس کا جو بھی پروسیس ہے وہ چلایا جاتا تھا، عمر قید ہوتی تھی، باعزت بری ہو جاتا تھا کوئی سزا کاٹنے کے بعد میں۔ لیکن آج کے ہندوستان پر آپ نظر ڈالیے، اس طریقے کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی اس طریقے کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بس آپ کی شکل مسلمان کی محسوس ہو گئی، آپ کو لنچنگ کے نام سے یا کوئی آپ لنچنگ کے نام سے یا کوئی اور طریقے سے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیس ویس تو یہ بعد میں آگے کی چیز ہے، یہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ کیفیت آج اجتماعی طور پر مسلمانوں کی بن چکی ہے۔ اب ہم الحمدللہ پھر بھی حیدرآباد میں ہم مضبوط ہیں، لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ یہی حالات حیدرآباد میں مسلمانوں کے رہنے والے ہیں۔ آپ آج کا رزلٹ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں حیدرآباد میں، تلنگانہ میں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ تو برادران اسلام، اس کے لیے قرآن کریم کیا آپ کے سامنے، آپ کو کیا تعلیمات دیتا ہے قرآن کریم، آپ اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ آپ یہ کہتے ہیں بار بار کہ بی جے پی کی سازشیں ہیں، RSS نے سازشیں کی ہیں، مسلمان اس لیے ہر اعتبار سے ہندوستان کی سرزمین پر، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان ہندوستان میں کمزور ہے۔
لیکن پھر میں اللہ کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، تمہارے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے، تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور تقوی اختیار کرو، لا یضرہم کیدہم شیئا، تو کسی کی کوئی چالیں سازشیں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ قرآن کریم کی آیات ہے. کر لینے دیجئے انہیں سازشیں، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے. آپ کے اندر صبر پیدا ہونا چاہیے. چلیے سورہ انفال کی میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر تمہارے اندر 20 صبر کرنے والے پیدا ہو جائیں تو یہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. اگر 100 صبر کرنے والے تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو یہ 2000 کے اوپر غالب آ جائیں گے. اب دیکھیے ذرا ریشیو اللہ رب العالمین نے کم کیا ہے. پہلے فرمایا الآن خففا عنکم، اب تمہارے اندر ذرا ایمان کمزور ہو گیا، یعنی بناوٹی چیزوں کی طرف تم ظاہر ہونے والے اعمال کی طرف تم توجہ دینے لگے. عبادات کی روح سے تم کو اب کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس بناوٹی چیزوں کے لیے لڑائی جھگڑے تمہارے اندر پیدا ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر ذرا ایمان کم ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا این یکم منکم عشرون ہے شاید یہاں پر بھی، این یکم منکم مئتن، اگر تمہارے اندر 100 صبر کرنے والے ہیں، پہلے 100 صبر کرنے والے تھے تو کیا تھا 2000 پر غالب آ جائیں گے. اب ذرا تمہارا ایمان کم ہو چکا، اب اگر تمہارے اندر 100 صبر کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا یغلبوا مئتین، تو صرف یہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے. دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اگر صبر کرنے والے ایمان میں کمزوری کے باوجود بھی ہر کام کو مشتعل ہوئے بغیر اگر ہم کریں گے، انجام دیں گے، ہر مسئلے کو، یعنی اس ہندوستان میں یا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جو بھی سازشیں چل رہی ہیں، ان سازشوں کو ایک چیلنج کے طور پر لیں گے تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے خلاف کیا تدبیر اختیار کر دی، یہ بنے گا. تو اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر 100 رہیں گے تو 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. تو دیکھیے ریشیو کم کیا، لیکن غالب مسلمان ہی غالب رہیں گے. تو برادران اسلام آج آپ دیکھیے کہ ہماری ہندوستان کی سرزمین میں کیا کیفیت ہے. میں بار بار آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا تھا کہ بابری مسجد کا مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ کو سیاسی طرز فکر کو مکمل طور پر سیاسی طرز فکر سے آپ کو اجتناب کرنا ہے. لیکن مسلمانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر بابری مسجد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیاسی طرز فکر سے اجتناب ہرگز نہیں کیا. بس اندھے بن کر سیاست دانوں کے پیچھے چلتے رہے، اور سیاست دانوں نے جو مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا تھا اس مسئلے کو خراب کر دیا. بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. اس کے لیے میں بار بار کئی سال سے آپ کے سامنے ایک بات دہراتا تھا، سیاسی طرز فکر کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے اور قرآنی طرز فکر کو اختیار کر لیا جائے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مسجد کی بازیابی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں موجود نہیں تھا؟ بابری مسجد میں ایک مورتی رکھی گئی. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں نے چھوٹا موٹا کام کیا ہے، لیکن مشرکین عرب نے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھ دیا. خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے گئے؟ 360 بت رکھے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی بنایا گیا تو کہیں پر بھی یہ وحی نہیں آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام آپ کا خانہ کعبہ سے 360 بتوں کو نکالنا، مشرکین کے قبضے سے مسجد حرام کو آزاد کروانا. کہیں پر بھی آپ بتا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کہیں پر آپ بتا سکتے ہیں بابری مسجد کا مقام بڑا ہے یا مسجد حرام کا مقام بڑا ہے؟ آپ بتائیے. یقیناً ہر مسلمان یہی کہے گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے،
کہیں پر بھی مسجد حرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجیٹیشن کیا، احتجاج کیا، صحابہ کو جمع کر کے احتجاج کیا، اور رات اور دن یعنی مسجد حرام کی آزادی کے لیے آپ نے مہم چلائی؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں توحید کو اتارنے کا کام شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اس مسئلے کو کبھی نہیں چھیڑا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 23 سال کی زندگی ملی۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملے، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو آزاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو آزاد کروایا 10,000 صحابہ کرام ملے، لیکن وصف جو میں نے ابھی سورہ انفال کی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا، صبر کرنے والے، با اخلاق، با کردار۔ اب پھر میں آپ کے سامنے بابری مسجد کی بازیابی کے لیے، بابری مسجد کو دوبارہ اس کی حیثیت کو واپس دلوانے کے لیے ہندوستان میں 20 سے 25 کروڑ مسلمان موجود گئے۔ تعداد کے اعتبار سے کون زیادہ ہے؟ ہم گئے یا صحابہ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی زندگی ملی، ہمیں 100 سال سے، آپ 1947 سے پہلے کا یہ مسئلہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہمیں ملے یا نہیں ملے، کئی سال ملے یا نہیں ملے۔ اچھا چلیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اسوہ ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، لیکن ہماری غفلت جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو اتارنے کا کام شروع کیا۔ میں بار بار آپ سے کہتا تھا، یہی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا تھا کہ 20 کروڑ مسلمان اگر ایک دو غیر مسلمین پر اپنی زندگی میں کام کریں گے تو ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہم نے کبھی اس کام کو انجام نہیں دیا، ہم نے دین اسلام کو غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں اتارنے کا کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بابری مسجد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل کر چلی گئی۔ ابھی بھی اس کام کو ہم انجام نہیں دیں گے، بس رات اور دن ایک ہی کام گئے کہ غیر مسلم ہمارے خلاف سازشیں کرتے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم صبر کرو، تم تقوی کا راستہ اختیار کرو، وہ جو سازشیں تمہارے خلاف کریں گے وہ تمام کی تمام سازشوں میں ناکامی حاصل کریں گے۔ اگر مسلمان اس اصول پر عمل کرتے تو کیا ہم کامیابی حاصل کرتے یا نہیں کرتے؟ آپ میرے پچھلے سال، اس سے پہلے کے سال، یعنی جو بھی میں خطبے یہ دسمبر کے مہینے میں بابری مسجد کے لیے کرتا تھا، آپ اٹھا کر دیکھیں، میں نے ہمیشہ مثبت باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس طریقے سے باتیں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا تھا کہ جذباتی باتیں، کیونکہ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی طبیعت، ہمارا مزاج ہی یہ بن چکا ہے کہ کوئی سیاسی قائد یا کوئی عالم جب تک سیاسی بات یعنی جذباتی بات نہیں کرتا، ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ مسلمانوں کی نبض کے بارے میں جانتا ہے کہ مسلمان کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر یہی مسئلہ بن چکا ہے کہ جو جذباتی تقریریں کرے گا وہ عالم رہے یا سیاسی قائد رہے، جو جذباتی تقریریں کرے گا لوگ اس کے پیچھے نکل پڑیں گے، اگرچہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ موجود ہے، یہ اسوہ رکھنے کے باوجود ہم نے اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ہم اس مسئلے کے اندر ناکام ہو گئے۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہے، دیکھیے آپ، یعنی سورہ بقرہ کا آپ آخری صفحہ اگر اٹھا کر دیکھیں گے، طالوت، جالوت، داؤد کا واقعہ آپ کو ملے گا۔ طالوت ایک بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے، داؤد بھی اسی لشکر کے اندر، یعنی جالوت کے لشکر سے لڑنے کے لیے نکلے۔ اس وقت میں آپ دیکھیے مسلمان بنی اسرائیل کے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے آپ،
اور صبر کیا ہے؟ جو مشکلات مسلمانوں پر آئی اس کے اوپر ثابت قدم ہو جانا. یعنی مسلمان کچھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جس طریقے سے جو بات میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی، مغلیہ سلطنت کا جو خاتمہ ہندوستان میں ہوا، یعنی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک بات کہی تھی کہ مجھے کوئی امانت دار، ایماندار، با وفا ایسا شخص مجھے ہندوستان کی سرزمین میں مسلمانوں میں اب نہیں ملتا. بنگال کے اندر مراٹھوں نے سر اٹھا، یعنی ہندوستان کے کونے کونوں میں مراٹھوں نے سر اٹھا دیا ہے. میں کچھ اچھے مسلمان، امانت دار، وفا کرنے والے مسلمان اگر مجھے ملے تو میں کچھ صوبوں کے اختیارات انہیں دوں تاکہ ان معاملوں کو، ان بغاوتوں کو یہ کچلے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ یہ بات یعنی کئی سو سال پہلے کہہ کر چلے گئے. آج بھی یہی بات صادق ہمارے اوپر آتی کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے افراد نہیں ملتے جن کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف موجود رہے. تو یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے جو بابری مسجد کو گوایا ہے، یہی کہ ہمارے اخلاق اور کردار کے اندر گڑبڑ ہو چکی ہے. قرآن کریم کی اس طریقے کی بہت ساری آیات آپ کو ملے گی. پھر وہی وقت آ چکا ہے، وقت پھر اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ باتوں کو آگے لے جایا جائے. لیکن آپ قرآن کریم پر غور کیجیے، آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر اپنے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف پیدا کرنے کی پوری کوشش کیجیے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات تھی جو آج آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، لیکن وقت تو اجازت نہیں دیتا ہے. برادران اسلام، جو بات میں نے پہلے آپ کے سامنے کہی ہے اس بات کو مد نظر رکھیے کہ سماج کے اندر کم سے کم بھی اگر ہم اعلیٰ انسانی اوصاف رکھنے والوں کو پیدا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی غالب آئیں گے. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.